أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ بنی اسرائیل پر جرائم کی فہرست، ان کے خلاف فرد جرم جاری ہے سورہ بقرہ کے 6 رکوع سے۔ اب اسی کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے پے بپے رسول بھیجے۔ یہ قفینا وہی لفظ ہے جس سے ہماری اردو شاعری میں قافیہ بنا ہے، قافیہ اور ردیف، یعنی آخر میں جو اس کی ساؤنڈ آتی ہے اسے قافیہ کہا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پیچھے پیچھے بھیجے ان کے پے بپے بالرسل، بہت سے رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور سلسلہ انبیاء رسل بنی اسرائیل کے اندر اس کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی، ان کی تائید کی روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ففریقاً کذبتم، اور ایسے رسولوں میں سے کچھ کو تو تم نے صرف جھٹلانے ہی پر اکتفا کیا، وفریقاً تقتلون، اور ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل ہی کر ڈالا، جیسے حضرت یحییٰ حضرت زکریا دونوں باپ بیٹے قتل کیے گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی سیکیور ہیں، جب بھی وہی غیر بنی اسرائیل پر آئے تو وہ ہم پر اثر نہیں کرتی، یعنی ہمارے دل جو ہیں وہ سیکیور ہیں کہ وہ غیر بنی اسرائیل سے کوئی گائیڈنس قبول نہیں کرتے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کے پاس سے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں سے آخری پیغمبر کی نشانیاں پاتے تھے، اور یہ بھی واضح طور پر لکھا ہوا پاتے تھے کہ آخری نبی کی قیادت میں جب لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو انہیں فتح نصیب ہوگی۔ یہ سارے فتح مکہ کے واقعات، غزوہ بدر اور دوسرے جو بھی ایونٹس ہیں، یہ تورات و انجیل کے اندر مینشنڈ ہیں، تو اس کے حوالے سے انہیں معلوم تھا کہ آخری نبی کی قیادت میں فتح ہوگی۔ لیکن صرف انہیں یہ غلط فہمی تھی، انہوں نے یہ فرض کر رکھا تھا اپنے پاس سے کہ جیسے اب سلسلہ نبوت و رسالت خود ہمارے ہی اندر ہے، لہذا آخری نبی بھی شاید ہم ہی میں آئیں گے، لیکن ان کا یہ خیال درست نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچیرے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کے اندر تشریف لے آئے۔ اور جب وہ
اوس و خزرج سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو باقاعدہ انہیں کہتے بھی تھے اچھا اب کہ تو تم نے ہمیں مار دیا ہے، اور جب آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے تو پھر تم ہم پر فتح یاب نہیں ہو سکو گے۔ اب وہ تو ذکر تھا یعنی بدر و احد کا اور ان سارے ایونٹس کا، جبکہ اسی خیال سے یہود کے قبیلے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ انہیں اتنی کلیئر خبریں تھیں تورات و انجیل میں سے کہ آخری نبی کا ظہور اس علاقے میں ہونے والا ہے، لہذا یہودی جو مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، اوس اور خزرج جو تھے دو قبیلے، وہ تو سنز آف دا سوائل تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن یہ امیگرینٹس تھے۔ لیکن انہوں نے کیوں امیگریشن کی تھی؟ اس خیال سے کہ آخری نبی یہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کے حواری بنیں گے، ہم ان کے صحابی بنیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب آئے ان کے پاس وہ جنہیں وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا کہ وہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، بغیاً، صرف ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کوئی چیز نازل فرما دے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ کمال آئے غصے پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو مانیں گے اس کو جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کر دیتے ہیں اس سے علاوہ جو کچھ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے، سچا قرار دیتے ہوئے اس کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے تورات و انجیل میں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اچھا اگر ایسی ہی بات ہے کہ ہم میں سے جو نبی ہوگا ہم اسے مانیں گے، تو پھر جو تم میں نبی آئے تھے جیسے حضرت یحییٰ، وہ بھی تو اسرائیلی تھے، حضرت زکریا بھی تو اسرائیلی تھے، تو انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو تم نے کیوں قتل کیا؟ تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ بھی آ چکے ہیں واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کی عدم موجودگی میں جب وہ کوہ طور پر گئے تھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے اٹھایا اور جب ہم نے تم سے لیا پختہ وعدہ اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا کہ جو کچھ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا، وَاسْمَعُوا، اور اللہ کی کلام کو، اللہ کے احکام کو توجہ سے سننا۔ قالوا سمعنا، تو انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں، وعصینا، اور دل ہی دل میں کہا یا بعد میں کہا اور ہم نافرمانی کریں گے، یعنی ان کی نیت پہلے ہی دن سے کھوٹی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اسی کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی مومن ہو پھر تمہارا ایمان تمہیں بڑی الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کا یہ قول دوسری صورتوں میں نقل ہوا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، لہذا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جنتی میں جائیں گے اور اگر لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے جہنم میں ڈالا بھی تو چند دن کے لیے، بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے معاذ اللہ ہوگا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر واقعی آخرت تمہارے انڈرسٹینڈنگ میں، تمہارے خیال میں اللہ کے پاس خالص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں،
تو پھر اگر تم سچے ہو اس دعوے میں تو موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ انہیں آگے بھیجا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور اے نبی تم دیکھو گے، تم پاؤ گے انہیں لوگوں کے مقابلے میں دنیاوی زندگی میں زیادہ حریص. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ایون مشرکوں سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سالہ زندگی مل جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور یہ 1000 سالہ زندگی بھی اگر انہیں مل جائے تو انہیں جہنم کی عذاب سے نہیں بچا سکے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. بار بار جو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے. یہ ساری جو حرکتیں ہیں یہ عام آج کی پریکٹس ہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ من حرامی حجتا ٹیر. جب انسان کی نیت کھوٹی ہو تو 100 بہانے بناتا ہے. اب یہ سارے پینترے ہیں بدل رہے ہیں. کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارے دل سیل ہوئے ہیں اور غیر اسرائیلی کی ہم ہدایت قبول نہیں کرتے. کبھی کہہ رہے ہیں اصل میں یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کیا دھرا جبرائیل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہی بھیجی تھی کسی اسرائیلی شخص کی طرف اور وہ لے گیا اسماعیلی کی طرف، حضرت اسماعیل کی اولاد کی طرف. یعنی اس پر اب رسپونڈ کیا جا رہا ہے. یعنی ہر ان کی جو بات جو وہ کہتے ہیں قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہیں، تو کہا گیا کہ پھر ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ فرض کیے تم ان کو نہیں بھی مانتے، ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہو اسے جان لینا چاہیے. فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس نے وہی آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کی تھی. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو سامنے موجود ہے تورات و انجیل میں سے. وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور وہ اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے اور رہنمائی بھی. من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبرائیل و میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. شکریہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف باغی ہی کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی قول و قرار کیا، کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اس وعدے کو پس پشت. بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت مانتی ہی نہیں. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب بھی کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھینک دیا اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے. کانہم لا یعلمون، شوئنگ ایسا یعنی امپریشن دیتے ہوئے کہ گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ تورات و انجیل میں وہ واضح طور پر پڑھتے ہیں لیکن امپریشن ایسا دیا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ پڑھتے تھے شیاطین ملک سلیمان میں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، ان کی سلطنت میں. وما کفر سلیمان، اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ کفر شیطانوں نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر، بھی بابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں پر.
حضرت سلیمان علیہ السلام میں چونکہ شیاطین اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے براہ راست تابع کر دیے گئے تھے اور وہ بھی ان کی حکومت میں شامل تھے، لہٰذا انسانوں کا ذرا زیادہ فری میلاپ ان کے ساتھ ہونے لگا، اور جنات سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں اور جو ہمارے ہاں اوکلٹ سائنسز کہلاتی ہیں، جادو، ٹونا اور اسی طریقے سے یعنی لوگوں کو بتانا، نجوم، یہ ساری انہوں نے خبریں ان سے حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر مزید بڑا یہ ہوا کہ کیونکہ مسلطنت حضرت سلیمان کی تھی اور یہ علوم جادو کے جو تھے وہ بنی اسرائیل کو منتقل ہو گئے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں ہم نے یہ سلیمان سے سیکھے ہیں علیہ السلام، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کبھی بھی جادو کے اندر ملوث نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی ہیں، اور جادو جو ہے یہ کفری عمل شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کو سخت کرنے کے لیے 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی آسمان سے نازل کیے، اور انہوں نے بھی ان کے اندر آ کر قیام کیا، اور وہ بھی جادو سکھاتے تھے، لیکن یہ کہہ کر یعنی ایک انہوں نے کہا کہ امتحان کی غرض سے چونکہ بھیجے گئے تھے کہ ہم جادو سکھا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جادو کرنا کفر ہے، لہذا ہم سے نہ سیکھو، لیکن اگر تم مصر ہو کہ تم نے سیکھنا ہے تو پھر سیکھ لو۔ اب یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، شہر بابل میں جو 2 فرشتے ہاروت و ماروت آئے تھے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا، اور کسی کو وہ کچھ نہیں سکھلاتے تھے یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے، پہلے بتا دیتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ یقیناً ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس ہمارے ساتھ ہم سے سیکھ کر یہ کفریہ حرکت نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما، لیکن وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، جادو کی باتیں، خاص طور پر وہ جادو کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے، جدائی پیدا کرتے تھے۔ جیسا کہ کل بھی ذکر آیا تھا کہ وہ باتیں کہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں، اور وہاں میں نے تفصیل بتائی تھی کہ اس سے بالعموم رحمی رشتے مراد ہیں، میاں بیوی کو لڑانا، بھائی بھائی کو لڑانا، باپ بیٹے کو لڑانا، اور کچھ لوگوں کا یہ شغل ہوتا ہے۔ تو ہاروت و ماروت فرشتے سے لوگوں نے خاص طور پر جو جادو سیکھا، اس شرارتی ذہن نے ان سے آ کر کہ جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے سے لڑائی پیدا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان کے چیلے اسے ڈیلی بیسس پر رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کی، کہ کوئی بتاتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص کو نماز سے دور کر دیا، فلاں سے میں نے یہ برا عمل کروا دیا، فلاں سے ایسی حرکت کرا دی، تو شیطان سب کو شاباش دیتا ہے، لیکن جب اس کا کوئی چیلا آ کر یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی اور طلاق تک نوبت پہنچا دی، تو اس کو وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے شیطان کہ یہ شیطانی عمل ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر کے اور لڑائی کو طلاق تک پہنچا دینا، سیپریشن تک پہنچا دینا۔ تو وہ یہ عمل جو ہے وہ ان فرشتوں سے سیکھتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ ان سے سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ تفریق پیدا کرتے میاں بیوی کے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جادو کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو کی حقیقت کوئی نہیں، یہ ایک ایلوژن ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال یہ ایلوژن بھی، آنکھ کا دھوکہ بھی بہرحال انسان پر اثر ڈالتا ہے، لیکن کوئی بھی اثر، خواہ وہ کوئی فزیکل چیز ہو یا کوئی نہ نظر آنے والی چیز ہو، غیر مرئی، اس کا اثر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی گولی بھی کسی کی جان نہیں لے سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، زہر سے بھی کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو وہ تو فزیکل چیزیں ہیں، تو جو غیر مرئی چیزیں ہیں ان کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کے آخر میں جو سورۃ الفلق آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تعوذ تلقین کیا گیا ہے کہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان عورتوں سے بھی کہ جو
گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ جادو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پروٹیکٹ کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے، تو کوئی جادو بھی انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اصل ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین۔ یعنی دو اس کے آسپیکٹس ہیں، ایک ہے کہ جادو کرنا جو ہے یہ کفری عمل ہے، لہذا کسی بندہ یا مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے۔ دوسرا ہے جس پر جادو کا عمل کیا جائے اس پر اس کا اثر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے موقوف ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میرا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن حاصل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی جادو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور کوئی فائدہ نہ پہنچاتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جس نے اختیار کیا جادو کو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو وہ اللہ کے ہاں سے بہت عمدہ بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو۔ رائنا کے لفظی معنی ہے ہماری رعایت کیجئے۔ یہ ایک مجلسی کلمہ تھا، جیسے ہمارے ہاں گفتگو کے دوران کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے آئی بیگ یو پارڈن، اسی طرح کا یہ ایک مجلسی کلمہ تھا ان کے ہاں، رائنا ہماری رعایت کیجئے، یعنی پلیز ذرا اپنی بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ اسی کے قریب ایک لفظ تھا راعی، اور اس کے ساتھ نہ لگا دیجئے، رائینا، اس کا مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائینا رائینا، اور بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ پلیز ہمارا خیال کیجئے، لیکن دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چڑواہا کہہ کر، اور بعد میں خوش ہوتے کہ دیکھیں میں نے 10 دفعہ اس کو کہا تھا، معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے، یعنی ہر حرکت کے جو انہوں نے کی تھی پہلے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، پھر اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، تم لفظ بدل لو، انظرنا ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، واسمعوا، اور غور سے سنو، تمہیں بار بار یہ کہنا ہی نہ پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور کافر نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اے بنی اسماعیل، جو تمہیں، اے مسلمانوں، جو تمہیں نبوت اور رسالت کی نعمت سے نوازا ہے، اصل بات یہ ہے کہ کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے جسے چاہے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی عنایت والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، یہ نسخ آیات قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں۔ پہلے ایک حکم نازل ہوا اور پھر اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی بجائے نیا حکم ارشاد فرما دیا گیا۔ یعنی کچھ تو ایسے احکام ہیں، ایسی آیات ہیں کہ جو منسوخ شدہ آیات بھی باقاعدہ تلاوت کے اندر بھی ریٹین کی گئی، کچھ کو تلاوت میں سے نکال دیا گیا۔ اس پر بھی اعتراض یہودیوں نے کیا کہ اچھا یہ بعد میں کریکشن کی ہے، اس کا مطلب پہلے غلط حکم دیا تھا، تو یہ اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو اور نہ ہی اس کو بھلاتے ہیں، یعنی ڈیلیٹ کرتے ہیں، بلکہ نات بخیر منہا او مثلہا، ہم اس جیسی کوئی اور یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ
ٹیمپرری حکم نازل نہیں کر سکتا. یعنی سپریم کورٹ پریزیڈنٹ پر تو قدغن لگا سکتی ہے کہ اب آرڈیننس جاری نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر کوئی قدغن لگائی نہیں جا سکتی. وہ کوئی عارضی حکم نازل فرمائے یا پکا حکم نازل فرمائے، ایک پر دوسرا نازل فرمائے، تیسرا نازل فرمائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے اسی طرح سوال پوچھا کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل سوال پوچھے گئے تھے. جیسے کل مثال آئی تھی کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو اور شکل کیسی ہو اور زیادہ ڈیٹیل بتائیے اس کی. تو اس طرح کے سوالات پوچھنا یہ صحابہ کرام کے مزاج میں کیوں نہیں ہے کہ انہیں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس کو قبول کر لو. بہت شاذ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں کہیں کہ ہاں بتاؤ، تب وہ جا کر کوئی جواب دیا کرتے تھے، ورنہ عام سوالوں کے جواب میں بھی وہ کہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، جی اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی اپنے ایمان کو کفر سے بدل لے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے بہت سوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں پھیر دیں. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے کہ آخری نبوت ان کے حصے میں کیوں نہیں آئی اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. فاعفوا واصفحوا، بس آپ ان سے درگزر کیجئے، چشم پوشی کیجئے، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے. اچھا، اب اس حکم سے مراد یہ ہے کہ انیشیلی بنی اسرائیل کے یہود کے ایسے جو کامنٹس تھے اور ایسی جو حرکتیں تھیں ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر آخر حکم آ گیا کہ انہیں مدینے سے نکال دو، اور 2 قبیلوں کو مدینے میں سے نکالا گیا، اور جو تیسرا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کے خلاف بڑا سخت ڈسپلنری ریئیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جو انہی کے چوائس پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے آگے بھیجتے ہو اپنے لیے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے قیامت کے دن، کہیں گم نہیں ہو جائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر صرف وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم، یہ صرف ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ. بلا، کیوں نہیں. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو کوئی بھی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ لے گا اور وہ احسان کی روش اختیار کرے گا، نیک کام کرے گا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں داخل ہوگا، حالانکہ آپس میں ان کا معاملہ کیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى لیس اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں تورات کا مطالعہ کرتے ہیں. بائبل جو ہے یہ دونوں کے ہاں مشترک ہے، صرف جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو یہودی نہیں مانتے، ورنہ جو اصل تورات ہے بائبل وہ دونوں کے ہاں مشترک ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے انہی کی طرح، یعنی نہ جاننے والے کون ہیں؟ یہ
مشرکین مکہ۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، کوئی نہیں آج جو مرضی کہتے پھرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں جانے سے، این یذکر فیہ اسمہ، کہ وہ اس میں اللہ کے نام کو یاد کریں، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں اللہ کے مسجدوں کو ویران کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ایسوں کو مناسب نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ وہ داخل ہوتے مسجدوں میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب مسجد کا ذکر شروع ہوا، اور مسجد میں بٹوین دا لائن جو مسجد ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد حرام ہے، کہ مسجد حرام میں مسلمانوں کے داخلے کو قریش نے ممنوع کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف ان کے مخالفین جو ہیں یہود، وہ مسجد حرام کی سینکٹیٹی کو ریکگنائز نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے وہ سپیریئر ہے اور وہی اصل قبلہ ہے، جبکہ قبلے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ رخ تو کرنا ہے ہم نے اللہ کی طرف نماز میں، نیت کیا کرتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے۔ تو پھر یہ قبلہ کیوں؟ تو قبلہ تو اصل میں کسی بھی امت کی اجتماعیت کا مرکز ہوتا ہے، ورنہ اصولی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی کو غالب نے کہا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو ہمارا قبلہ جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر معاذ اللہ رہتا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے اس نے اپنا گھر کہا ہے، ناٹ ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ وہاں ریزائڈ کرتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اس کی ملکیت ہے، اس کا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی ایک ہے کریشن کے یہ پلاسٹک کی پلیٹ ہے، یہ کسی فیکٹری میں بنی ہے کسی پری ایگزسٹنگ میٹیریل سے، اس میٹیریل کو پروسیس کر کے ری مولڈ کیا گیا تو یہ شکل بنی ہے، جبکہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا وجود تھا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا کیا فرام نتھنگ۔ یہ جو کریشن ہے اسے کہتے ہیں ابداع، کریشن ایکس نہیلو، ٹو کریٹ فرام نتھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اس کائنات کا۔ خالق تو اطلاق ہوتا ہے اس کا کہ پہلے کچھ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف فارمز بنائی، جو ہمارے یہاں جیولوجی میں اور اسٹرونومی میں ٹریس کیا جاتا ہے کہ پہلے کیا بنا، بگ بینگ ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ویسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ یہ پروسیس تخلیق کا پروسیس ہے، لیکن جو پہلی چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ ابداع ہے، عین کے ساتھ۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے البدیع، بدیع السماوات والارض، اللہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی امر کا، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو صرف اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، لولا يكلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ یعنی مشرکین چونکہ وہ وحی کے کانسیپٹ سے ناآشنا ہیں،
لہذا وہ کہتے ہیں اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، جبکہ بنی اسرائیل یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ انہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرشتوں اور نبیوں ہی کے ذریعے سے کلام کیا کرتا ہے۔ او تاتینا آیا، یا ہم پر کوئی نشانی مراد ہے، فزیکل سائن نازل کیوں نہیں ہوتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلوں میں نے بھی ان سے ملتی جلتی باتیں ہی کی تھیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کی جو مائنڈ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اہل جہنم کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یعنی ہم نے آپ کو ایک میسج دے کر بھیجا ہے، اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ آپ کی بات پر سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کی بات پرس آپ سے نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی ہر دائی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، مبلغ جو ہے، اس کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ اچھا اگر میں یوں بات کر دوں تو شاید اگلے آدمی کی سمجھ میں آ جائے، اچھا میں اگر یعنی بات کو یوں سمجھاؤں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر جب یہ چیز انسان پر سوار ہو جاتی ہے کہ لازماً ان کو ہدایت پر لانا ہی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ٹیڑھے راستے پر چلا جاتا ہے، اور وہ راستہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا جو باتیں انہیں بری لگتی ہیں میں ان کو بیان کرنا ہی چھوڑ دوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا گیا نا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیج دیا ہے بشیر و نذیر بنا کر، اور کوئی جہنم میں جائے گا تو آپ سے اس کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اب اسی کی اگلی بات، اب کہا گیا کہ آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، کہ اگر آپ جو ہیں ان کے لیے کوئی نرم جو ہے پریزنٹیشن بھی بنا لیں گے تو شاید یہ مان جائیں گے، نہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ پر راضی نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنی شروع کر دیں، جس کا کوئی امکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا۔ بڑی زبردست آیت ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ رہنمائی تو بس اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ یعنی ہر وقت جو نبی لے کر آتا ہے بات، وہی اللہ کی طرف سے آخری بات ہوتی ہے۔ تمہارے پاس تورات و انجیل ہے، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، لیکن اب مجھے اللہ نے اللہ کا رسول اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا میرے پاس اللہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اصل ڈائریکشن ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے وہ اصل گائیڈنس ہے۔ اِنَّ ھُدَى اللّٰہِ هُوَ الْھُدَىٰ، بے شک اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر حضور سے خطاب ہے کہ اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے سوا کوئی آپ کی حمایت کرنے والا اور مددگار نہیں ہوگا، پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے کہ جو واقعتاً کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے؟ یعنی پڑھنا، قرأ یقرأ پڑھنا، کوئی بھی چیز پڑھنا اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے قراءت، لیکن آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت آتا ہے۔ جیسے انگریزی میں بھی ٹو ریڈ اینڈ ریسائٹ، یعنی کوئی بھی چیز پڑھنا کیا ہے؟ ریڈنگ، لیکن ریسیٹیشن کیا ہے؟ آسمانی صحیفوں کو پڑھنا ریسیٹیشن ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک ایمان شامل ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو اس کی ہیبت ہے، پھر ہی اس کا ثواب بھی ہے۔ یعنی آپ نہ بھی سمجھ رہے ہوں تو بھی ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ لوگ کہ جو واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں کلام اللہ پر، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔
وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اب چھٹے رکوع سے یہ بات آئی تھی، پہلی آیت چھٹے رکوع بھی بالکل یہی تھی، چھٹے رکوع کی پہلی آیت بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور پھر اب وہ آیت وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، گویا ایک بریکٹ ہے، اس کے درمیان وہ چارج شیٹ تھی ان کے خلاف، تو اب وہ کلوز ہو رہی ہے چارج شیٹ، تو پھر وہی آیت آئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کو کوئی سفارش کام دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد پہنچائی جا سکے گی۔ اب یہاں پر وہ گفتگو کلوز ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہوگا، اور پھر بات جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف چلی جائے گی۔ بہت خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا یہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے علیہ السلام آزمایا کئی باتوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ اگر آپ اپنے سامنے لائیں تو ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہر معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ہیں۔ یعنی یہ جملہ کہا تو جاتا ہے تو ہی تو، یہ اللہ تعالیٰ کو تو ہی تو، لیکن قرآن مجید میں جس شخصیت کو اس کا صحیح مصداق قرار دیا گیا ہے، پورٹرے کیا گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ والدین، گھر بار، بیوی بچے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں جو اللہ سے مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، جب وہ ٹین ایج میں پہنچ گیا، ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، تو اس کو بھی مانگ لیا کہ اس کو میرے نام پر ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے پر بھی چھری چلا دی۔ اور امتحان میں، یعنی عام طور پر مختلف وائوا ایگزامز کے اندر جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ سے پہلے عام قسم کے سوالات پوچھتا ہے، اور جب کوئی طالب علم اچھے جواب دیتا ہے تو پھر اچھا ایگزامینر جو ہے ذرا اس کو اور ٹف سوال پوچھتا ہے، اور کرتے کرتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایگزامینر بھی یعنی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں نے بھی پورا زور لگا لیا لیکن کمال ہے جی اس طالب علم نے کوئی سوال ڈراپ نہیں کیا۔ یعنی میں نے خود سنا ہے، یعنی ایک ایگزامینر سے ایک اسٹوڈنٹ کی ان الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے کہ جی میں نے پورا زور لگایا لیکن اس کا کوئی سوال ڈراپ نہیں ہوا۔ یعنی امتحان لے کے آئے بی ڈی ایس کا، تو میں نے پوچھا کہ جی لے آئے کہتے ہیں ہاں لے آئے، میں کہ کون فرسٹ ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ نیا نیا میں بھی گریجویشن کر کے آیا تھا تو پچھلے اسٹوڈنٹس کو میں جانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پورا زور لگایا لیکن سوال اس کا کوئی ڈراپ نہیں ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بھی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم ان سب میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف خطابات سے نوازا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، کلمت اللہ کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خطابات ہیں ان میں خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور یہ بڑا زبردست ٹریبیوٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ کے دفتر کے 100 کولیگز ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو دوست بناتے ہیں، باقی سب کیا ہیں کولیگز ہیں لیکن کوئی ایک دوست ہوتا ہے۔ آپ کی کلاس میں 55 اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ان میں سے کسی کو آپ دوست بناتے ہیں، تو یہ دوستی جو ہوتی ہے یہ خاص چوائس ہوتا ہے آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی میں سے صرف ایک شخص کو کہا ہے
فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ نے دوست بنا لیا۔ اب یہ ذرا اس کو انجوائے کیجیے نا، اس سٹیٹمنٹ کو کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ ساروں میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا جا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کا آپ اظہار بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، یہ تینوں تعین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اور چوتھی بڑی قوم دنیا میں کون سی ہے؟ ہندو۔ اب ہندوؤں کے ہاں بھی مولانا مناظر حسن گنائی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق برہما جو ان کا بڑا اوتار ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا بدلا ہوا نام ہے، تعلیمات بھی مسخ ہو گئی اور نام بھی بدل گیا، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، واللہ عالم، یہ بات ہم تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال قرآن مجید نے کہا ہے لوگوں کا امام، صرف مسلمانوں کا نہیں، لوگوں کا امام، تو بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی ظہور تو ہونا چاہیے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے ہاں تو بڑا تعین کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا بھی ہو تو بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت انہیں اپنا امام مانتی۔ اور قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا ہے، یعنی وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سورہ نحل میں الفاظ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ ابراہیم یکسو کے دین کی پیروی کرو۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی محبت کا تعلق ہے، اس میں بندگی، غلامی، دوستی، ڈیووشن، وفاداری، یکسوئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے کوئی نہیں ہے۔ حضور، یہاں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اجتماعیت کے بادشاہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایک مزاج ہے کہ پہلی اپورچونٹی انہیں ملی تو انہوں نے بت توڑ دیے، یعنی صرف گاؤں کے لوگ جو ہے وہ میلے پہ باہر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ رات کو سو گئے ہوں گے بغیر دوبارہ بت جوڑے ہوئے؟ نہیں۔ ویرایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک وحی کے بعد بھی اسی خانہ کعبہ کی پاس نمازیں بھی پڑھی ہیں، لیکن کوئی بت توڑا نہیں ہے۔ کب توڑے؟ جب اللہ تعالیٰ نے 8 سال کے بعد واپس مکہ فتح کروا کے آپ کو مکے میں داخل کیا ہے تو پھر آپ نے وہ سارے بت توڑے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کبھی خانہ کعبہ میں بت آیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو جہاں تک ایک ذات کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذاتی تعلق، اس کی معراج بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب نیک آدمی، شریف آدمی جو ہوتا ہے اس کو جب بھی کوئی خیر ملتا ہے تو اسے فوراً اپنے یاد آتے ہیں کہ میں اکیلا نہ یہ عیش کروں، میں یہ مزہ اکیلے نہ لوٹوں، میں اپنے متعلقین کو بھی اس میں شامل کروں۔ تو فطری طور پر فوراً کہا صرف میں ہی یا میری اولاد بھی نوع انسانی کی امام ہوگی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا، اب دیکھیے گا یہاں پر انہوں نے کہا کہ میری اولاد بھی، اللہ نے کہا کہ نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا ہے اس کا مظاہرہ آگے دیکھیے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا خانہ کعبہ کو، یعنی بیت اللہ کو، لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی تھی، حج کے لیے بلایا تھا۔ جنت سے یہ پتھر آیا تھا، جیسے حجر اسود آیا تھا، یہ بھی جنت سے آیا تھا۔
اس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، اور آج بھی خانہ کعبہ کے قریب یہ پتھر نصب ہے، اور اسی کے قریب نماز جو ہے وہ طواف کی پڑھی جاتی ہے۔ جن حضرات نے بھی یہ سعادت حاصل کی ہے انہیں معلوم ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو وہاں اس وقت شہر نہیں تھا، ایک بیابان جنگل تھا، تو دعا کی کہ تو اس جگہ کو بنا دے ایک امن کا شہر، اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، اور ساتھ ہی پابندی لگا دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، سب کو نہیں، جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کو پھلوں سے نوازنا۔ اس پر پھر اللہ نے کریکشن کی، قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو گھیر لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ قبول فرما، اس گھر کی تعمیر یعنی اس گھر کو آباد فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اب یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ اے ہمارے رب بنائے رکھ ہم دونوں کو مسلمان، اپنا فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور بنا ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے مسلمان امت کون سی ہے؟ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، دکھا، یعنی ٹیچ us how to worship you، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے ہمارے رب مبعوث فرما ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں احکام بھی سکھائے اور حکمتیں بھی بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ یہ تو ہو گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر۔ اب اگلا رکوع جو آ رہا ہے اس میں حضرت ابراہیم اور ان کی پوری اولاد کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواجہ تحسین ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے سوائے اس کے کہ جس کی متھی ماری گئی ہو، ہم نے اس کو منتخب کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ انتہائی نیکوکار بندوں میں سے تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا فرما برداری اختیار کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو علیہم السلام۔ یہاں سرسری طور پر اگر غور سے نہ پڑھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے پوتے یعقوب کو بھی، لیکن غور سے آپ دیکھیں گے تو ابراہیم پر بھی پیش ہے اور یعقوب پر بھی پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں فاعل ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اینڈ سو ڈڈ یعقوب، یعقوب نے بھی،
کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں۔ ام کنتم شہداء، اے مسلمانوں کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر، سب سے خطاب ہے، مسلمانوں سے بھی، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، کہ جب یعقوب پر موت آئی علیہ السلام، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، ذرا بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہا واحدہ، جو صرف ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرمان برداری اختیار کریں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے ہی پوچھا جائے گا تم لاؤ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وقالو، اور کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا، یعنی یہود و نصارا کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ، تہتدو، تو ہدایت پالو گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہو نہیں نہیں، یہودی اور عیسائی بننے میں نہیں، ابراہیم کے دین میں آنے میں فلاح ہے۔ کون سے ابراہیم؟ حنیفاً، یکسوئی کے ساتھ ان کے دین کو اختیار کرنے میں کامیابی ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولو، کہو ان سے، آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہو ان سے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، یعنی ان میں سے جو نبی آئے تھے ان پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ بھی دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کی رب کی جانب سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ مان لیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو جیسے تم، اگر وہ مان لیں، ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو یہ جو الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان کے خون کا دھبا قرآن مجید کے اس نسخے پر ان الفاظ کے اوپر پڑا تھا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ فَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے خالص ہیں، اسی کے لیے یکسو ہیں، ڈیووٹڈ ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کانو ہودن و نصارا، کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ نہیں، یہ تو وہ نہیں کہتے۔ یعنی جیسے آج بھی ہمارے ہاں تفریق ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی، لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے کیا حضور اہل حدیث تھے، تو اس کو کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام ہمارے صحابہ جو تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ تو آج ہم سے بھی اصل تقاضا دین کا کیا ہے؟ مسلمان ہو جاؤ۔ تو پوچھت رہا ان سے، کیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یا ان کی اولاد
کانو ہودن و نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی. قل انتم اعلم من اللہ، کہو کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اپنے پاس اللہ کی گواہی کو چھپائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائی یعنی ان کے اعمال. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. خلونا معا